يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير مهيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقروا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ کی زندگی میں صبح و شام اللہ کی جانب سے بے شمار انعامات ہوتے رہتے ہیں. ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک مسلمان کی زندگی میں کہ اللہ رب العالمین اسے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا وہ مقصد عطا کیا جانا، توحید کا انسان کی زندگی میں عطا کیا جانا، توحید کا انسان کی زندگی میں پایا جانا، یا انسان اپنی زندگی میں توحید کو باقی رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کی زندگی میں سب سے بڑا انعام ہے. اور انعامات کی اگر بات کریں تو ہم گنہگاروں کو رب العالمین
سال کے 11 مہینوں میں مہلت دے کر جب اللہ رب العالمین ہم جیسے گنہگاروں کو رمضان کا مہینہ بھی دیتا ہے تو رب العالمین ہم سے مغفرت چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہم گنہگاروں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں. یہ مہینہ لوگ کہتے ہیں اس کا 10واں حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا. اس کی کوئی سند نہیں، اس کی کوئی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث سے چیز ثابت نہیں. تو بلکہ یہ رمضان کا مہینہ جو شروع تھا آخر پہلے دن سے، رمضان کا آخری ایک لمحہ رحمت کا مہینہ ہے. رمضان کا پہلا دن اور آخری دن تک یہ مہینہ مغفرتوں کا مہینہ ہے. رمضان کی پہلی دن سے پہلی رات سے لے کر اور آخری رات تک، آخری لمحے تک جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. حضرات کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو اس رمضان کی وجہ سے ہر رات اپنی رحمت کے جو فیصلے کرتا ہے، ہر رات اللہ رب العالمین جنت جہنم سے کچھ لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے. اور سبحان اللہ کچھ لوگ ہیں اللہ کے دربار میں رو کر، اللہ کی عبادت کر کے، روزے کو رکھ کر، اللہ کے سامنے قیام کر کے ہر روز اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروا رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اتنے لوگوں میں شامل فرمائے. تو کہا یہ رمضان کا مہینہ پورا مہینہ رحمتوں کا، پورا مہینہ مغفرتوں کا، اور پورا مہینہ اللہ رب العالمین کے جہنم سے چھٹکارے کا ہے. تو ابھی 1 یا 2 دن یا 3 دن بھی اگر باقی ہو تو اس میں انسان جو عقل مند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. انسان پہلے کیسے تھا، درمیان میں کیسے تھا، رب العالمین کو اس سے زیادہ اہمیت کس چیز سے ہوتی ہے کہ اس انسان کا خاتمہ کیسے ہوا، اس انسان کا جو ہے آخری وقت کیسے گزرا. تو ایک گھوڑ سوار یا کوئی ایسا انسان جو مقابلے میں یا ریس میں جو ہے حصہ لیتا ہے، اگر وہ شروع میں کمزور بھی پڑ جائے یا درمیان میں کمزور بھی پڑ جائے، اگر یہ شروع اور درمیان میں کمزوری اختیار کرنے والا انسان اگر پوری محنت یا پوری جان لگا کے آخری میں محنت کر لے تو ایسا انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار آخری احوال میں، آخری ایام میں ہوتا ہے. تو یہی آخری ایام ہم سے گزر رہے ہیں. رمضان کے آخری لمحہ بلکہ آخری عشرے میں بھی یہ آخری 2 راتیں یا 3 راتیں ہم پر گزرے گی. تو اللہ کے لیے جو تقصیر ہم سے پورے مہینے میں ہوئی، اللہ کے لیے کوشش کریں کہ اس مہینے میں جو باقی ایام ہیں اس میں ایک لمحہ بھی قصر کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ اور غفلت کے ساتھ نہ گزرے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ایک انسان ابھی باقی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. اللہ رب العالمین کے جنت کے رحمت کے مغفرت کے فیصلے ہر رات ہوتے. مسلمانوں ابھی 2-3 راتیں باقی ہیں، ابھی ہماری گردن آزاد نہیں ہوئی ہے. گڑ گڑاؤ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس مانگو، اللہ کے پاس رو. اے اللہ اگر رمضان چلا جائے تیری جنتیں بند ہو جائیں گی، تیری جہنمیں کھل جائے، تیری جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے.
نیکی کے راستے جو ہے ہموار جو اب تھے وہ راستے اب کے بنسبت دوسرے ایام میں کم ہو جائیں گے. اللہ سے مانگے, اللہ سے, اللہ رب العالمین سے اس کی جنت مانگے. ابھی کچھ ایام ہیں تو انہی ایام میں جو ضروری کرنے کے کام ہیں وہ یہ کہ انسان اپنے رمضان کا اختتام کیسے کرے. کہا رمضان کا اختتام استغفار سے کرے, اللہ سے معافی طلب کرتے ہوئے کرے. شریعت میں یہ چیز مطلوب ہے, شریعت میں یہ چیز مستحسن ہے, شریعت میں یہ چیز جو ہے پسندیدہ ہے کہ ایک انسان عبادت کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں استغفار کرے. اللہ نے کہا نیک لوگوں کے بارے میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیکی کرنے کے بعد مغرور, غرور اور تکبر میں نہیں آ جاتے. وہ اپنی نیکی پر اتراتے نہیں بلکہ اس نیکی کو لے کر اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں, اس نیکی کو لے کر اللہ کے سامنے روتے ہیں کہیں اللہ کے دربار میں ایک ایک گھنٹہ نماز پڑھ کے ضائع نہ کر دے, کہیں پورا دن بھوکا رہے کہ اللہ ہمارے نیکیوں کو ضائع نہ کر دے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة, ان کے دل کانپتے رہتے نیکیاں کرنے کے بعد انہم الی ربہم راجعون. کیوں؟ ان کو اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے اور اس کا بدلہ اللہ کے پاس انہیں ملنا ہے. اگر اس میں کہیں بھی دکھاوا ہے, لوگوں کے لیے ریاکاری ہے, دنیا والوں کے لیے عمل ہے, ایک ایک گھنٹہ ہم نماز پڑھے, پورا دن بھوکا رہے, 100 اور 1000 روپے خرچہ کیے, اپنا مال خرچہ کیے, رب کے دربار میں جا کر دیکھتے ہیں کوئی نیکی نہیں. کیوں؟ ہم نے دنیا والوں کے لیے کیا, اللہ نے دنیا دے دیا. اللہ تمہیں نام دے دیا, تمہارا نام پیپر میں چھپ گیا, تمہارا نام پوسٹر پہ لگ گیا, تمہاری نیکیاں نیلام ہو گئی. مرنے کے بعد جب ہمیں نیکیوں کا ثواب کیا جو ضرورت تھی, ہم مسکین تیرے اللہ کے دربار میں اللہ رب العالمین ریاکاری دکھاوے کی وجہ سے اسے رائے ضائع کر دیتا ہے. تو لہذا انسان دو طرح کے ہو سکتے ہیں. رمضان کی مناسبت سے انسان دو طرح کے ہوتے. کیسے؟ ایک خوب عبادت کرنے والے, ایسے جن کی پورے مہینے میں ایک بھی تراویح نہیں چکی, قیام اللیل ایک بھی پورا پہلے تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہے, 5 وقت کی نماز, سنتوں کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, روزے میں اللہ کے لیے اخلاص, دل میں اللہ کا تقوی, اللہ کا ڈر, صدقہ خیرات صبح و شام, اللہ کے کلام کو پڑھتے ہوئے. یہ نیک طبقہ ہے. شریعت کہتی ہے نیک لوگوں پھر بھی تم استغفار کرو. کیوں استغفار کہا؟ کہیں اس عبادت کی وجہ سے تمہارے دل میں تکبر نہ آ جائے, کہنے لگے میں نے عبادت کر لی ہے, میں رمضان میں خوب عبادت کرنا ہے. استغفار کرو, کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. استغفار کرو, کہیں نہ کہیں غلطی ہوگی. عبادت گزاروں سے یہ کہا جا رہا ہے تم استغفار کرو, اپنے رمضان کو استغفار کے ذریعے ختم کرو. دل میں جو تکبر ہوگا, دل میں جو بڑائی ہوگی, دل میں جو یہ ذہن میں ہوگا کہ ہم پہلی صف میں, ہم زیادہ, ہم وہ, یہ دل میں جو ہے کم ہو جائے گا, تمہارے دل و دماغ میں ختم ہو جائے گا. اور دوسرا طبقہ یہ ہوگا انسانوں کا جس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی, قیام اللیل بھی کیا ہوگا, پھر کبھی چھوڑا بھی ہوگا, غلطی اس سے کہیں نہ کہیں ہوگی, کوتاہی کہیں نہ کہیں غفلت ہو جائے ہوگی, اور ضرور ہم سے ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے اللہ کے دربار میں حق ادا کرتے ہوئے 100% دیا, ناممکن ہے. اللہ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری, اللہ کی قسم اگر ہم پیدا ہونے کے بعد سے لے کر پوری زندگی سجدے میں گزار دے, اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے, اللہ کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. تو ایک انسان کی زندگی میں رمضان ہو یا غیر رمضان, اس کے عمل میں کوتاہی ضرور ہوگی, کمی ضرور ہوگی, نقص ضرور ہوگا. شریعت کہتی ہے استغفار کرو, کمی پوری ہو جائے گی. تو مطلب یہ کہ عبادت کرنے والے تم بھی استغفار کرو,
اے وہ لوگ جو عبادت کیے لیکن پھر بھی اس میں کمی پیشی آ گئی تم بھی استغفار کرو. دونوں لوگوں کے لیے استغفار مفید ہے, فائدہ مند ہے. ان کے لیے جو دل میں شیطانی وساوس ہوں گے, تکبر اور غرور ہوگا, اسے دبائے گا نہیں. یہ تمہارے اعمال کافی نہیں اللہ کے پاس جنت کی حاصل کرنے کے لیے, بلکہ تمہیں استغفار بھی کرنا چاہیے. اور جو تقصیر کیے ہوئے ان کے لیے استغفار مکمل کر دیتا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اپنی خلافت میں اپنے گورنروں کو, اپنے ماتحتوں کو یہ خط لکھ کر بھیجا کرتے تھے, یہ نصیحت اور وصیت کرتے تھے کہ لوگوں تم اپنے اختموا شہرکم بالاستغفار, اے لوگوں تم اپنے اس مہینے کو, اس مبارک مہینے کے ایام کو تم استغفار کے ذریعے ختم کرو. ان ایام کو, اور خاص طور پر یہ جو دو تین دن باقی ہیں, کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو. اور سبحان اللہ, دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد نماز کیا ہے نیکی ہے, اور اسی نیکی جو اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. کیسے پسندیدہ؟ جب مر کر جائیں گے تو سب سے پہلے کیا پوچھے گا اللہ؟ مال کے بارے میں, اولاد کتنی چھوڑ گیا. نہیں, اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة, کتنے سجدے کیا تھا اور کتنے نہیں کیا, اور بدلہ دیا جائے گا. سب سے پہلا سوال اسی نماز کا ہوگا. تو نماز میں ہم نیکی کر رہے ہیں, اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں, لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نیکی کے بعد تمہارے لیے کیا حکم دیا؟ کہو جیسے تم سلام پھرو کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس شریعت میں مطلوب ہے. عبادت کرنے کے بعد خوش نہ ہو جاؤ, ہاں مکمل ہو جائے, اللہ کا حق ہے. تم سے غلطی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے, تم اپنے نفس کو دبانے کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لو, اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لو, استغفار کر لو. تو یہی چیز ہمیشہ سے ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. ایک انسان جو بھی عبادت کرے, صدقہ کرنے کے بعد, جو ہے حج کرنے کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے عمرہ کرنے کے بعد کوئی بھی نیکی کرے, استغفار کرے. استغفار سے انسان کی زندگی میں جو نیکیاں ادھوری رہ جاتی ہے رب العالمین اپنے فضل سے اسے مکمل کرتا ہے. تو یہ دوسری نصیحت ہے. تیسری نصیحت ہے کہ رب العالمین عید کی شکل میں ہماری زندگیوں میں بار بار خوشیاں لوٹاتا ہے. ہاں, ہماری زندگی میں عید کی شکل میں رب العالمین بار بار خوشیاں لوٹاتا ہے. لوگوں خوش رہو, اور خوش رہنے کی جو ہے آپ دوسروں کے ساتھ خوش رہنے کی عادت ڈالو. دوسروں کے ساتھ کیسے خوش رہنا ہے؟ سبحان اللہ, اپنے دل کو صاف رکھو. اپنے دل میں جو کینہ ہے, جو بغض اور عداوت اور دشمنیاں ہیں, اسے پاک کرو, اپنوں کو معاف کرو. جب تک آپ لوگ اپنوں کو اپنے گھر میں خوشی نہیں دے سکتے تو آپ خود بھی اپنی جگہ رہ کر سکون حاصل نہیں کر سکتے. آپ بھی تڑپیں گے, وہ بھی تڑپیں گے, بس اپنی کچھ انانیت کی وجہ سے, کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ بھی تڑپیں گے, آپ بھی تڑپیں گے. شریعت کہتی ہے لوگوں, جب اللہ رب العالمین مناسبتیں دیتا ہے, موقع دیتا ہے, کیوں؟ تاکہ جو بچھڑے ہوئے دل مل جائے, جو بچھڑے ہوئے دل مل جائے. انسانوں نرمی کا معاملہ کرو, اپنے لوگوں کو معاف کرو, اور خاص طور پر یہ خوشیوں کے وقت لوگ دوسروں سے جو اپنے نہیں ہوتے, جو آتے نماز پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں, ان سے گلے ملتے ہیں, لیکن اپنوں سے دشمنیاں رکھے پھرتے ہیں, اپنوں سے بغاوتیں رکھے پھرتے ہیں. لوگ دوسروں سے گلے ملتے ہیں, اپنوں سے نہ ہاتھ ملتے نہ چہرہ سے ملاقات کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ کیسی دوریاں ہیں کہ ایک انسان اللہ کا نام لے اور بندوں کے ساتھ دشمنیاں رکھے, اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے دربار میں معافی مانگے, اور وہ انسان اس دنیا میں دوسروں کو معاف نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دیتے ہوئے فرمایا, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے نبی اللہ کی رحمت کی وجہ سے, اللہ کے فضل کی وجہ سے آپ جو نرم مزاج واقع ہوئے ہیں, آپ کے سینے میں جو نرم دل ہے, اس کی وجہ سے یہ جو آپ کے درمیان, یہ جو سامنے آپ کے صحابہ دیکھ رہے ہیں, جو آپ کے ایک اشارے پر اپنے جان کا آخری خطرہ خرچ کرنے والے آپ کے لیے, کیوں؟
لنت لهم، اے آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کے دل کی صفائی ہے، یہ آپ کے دل کی اچھائی ہے، یہ آپ کے اخلاق ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے اللہ کے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، اپنی زبان کو سخت رکھتے، یہ آپ کے سامنے جان دینے والے صحابہ کبھی نہ بیٹھتے، چھٹ جاتے، دور ہو جاتے. لہذا لوگوں اپنی زبان کو اچھی رکھو، دل کو صاف رکھو. سبحان اللہ. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے دل کی صفائی کے تعلق سے بڑی پیاری بات لکھی ہے. حضرات یہ لے کے جاؤ، یہ اپنے دلوں پر لکھ کے رکھو، اس کو اپنے دل میں رکھ کر لوگوں کو معاف کرو، اسے اپنے دلوں میں بسا کر ہر بڑی چیز کو آپ اللہ کے لیے معاف کرتے جاؤ. کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ، اگر میں اور آپ قبر کی حالت جاننا، میری اور آپ کی قبر کی حالت جاننا چاہتے ہو ابھی اسی دنیا میں ابھی اسی وقت قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے جاننا چاہتے ہو، اے لوگوں سینے پہ ہاتھ رکھو اور اپنے سینے میں جو دل دھڑک رہا ہے اس کی کیفیت کو معلوم کرو، اس کی حالت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے معلوم کرو. ہاں اگر اس دل میں شہوتیں پل رہی ہے، اگر اس دل میں شرک اور جو ہے کفر پل رہا ہے، اگر اس دل میں نہ اللہ کی نافرمانی پل رہی ہے، اگر اس دل میں شہوتیں جنم لے رہی ہے، اگر اس دل میں گناہ کی طرف ہے، اگر اس دل میں دشمنیاں ہے، اگر اس دل میں جو ہے کینہ ہے، اگر اس دل میں بغض ہے، اگر اس دل میں عداوت ہے، تو یاد رکھو اس کی سزا قبر میں ملنے والی ہے. اگر دل پاک ہے، اور دل پاک ہونا چاہیے مسلمان کا، اگر دل پاک ہے تو اس کا ثواب پانے کے لیے قبر میں تیار ہو جاؤ. جو حالت تم قبر میں محسوس کرنا چاہتے ہو ابھی اسی وقت تم اپنے دل کا حال دیکھو. اگر دلوں میں بغض ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہی اسی کا عذاب تمہیں ملے گا، چھوڑے گا نہیں. اللہ رب العالمین سبحان اللہ، رب کا دربار جو ہے ایسا دربار ہوگا، اللہ اکبر، جہاں پر بے زبانوں کو انصاف ملے گا. اللہ کو اللہ بولنے والوں کو ایسے چھوڑ دے گا؟ ناممکن ہے. اللہ انصاف دے کر رہے گا. تو لوگوں اپنے دلوں کو صاف رکھو، نرمی جو ہے اختیار کرو. اللہ کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. ایسے انسان کو کہا کل حی ولی وسہل، ہر وہ انسان جو آسانی پیدا کرنے والا، اپنے سینے میں نرم دل رکھنے والا اور اپنے آپ کو لوگوں کے قریب کرنے والا. یہ تین صفت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جس کے اندر یہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہا جہنم کی آگ اس پر اللہ حرام کر دیتا ہے. نرمی اختیار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیں، وہ نہ اپنے لیے نہ غیروں کے لیے انہوں نے جو ہے دشمنی کسی سے نہیں کی، نہ کسی سے بدلہ دیا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی، ایک بدو جو دیہات کے ہوتے جن کے پاس جو ہے تھوڑا جو ہے سخت مزاجی ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک بدو مسجد نبوی میں آ کر مسجد کی طرف آ کر مسجد کے دیوار پر پیشاب کرنے لگا. مسجد کے دیوار پر پیشاب کرنے لگا. سارے صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روکو، رک جاؤ لوگوں، رک جاؤ، اسے پیشاب کرنے دو. سبحان اللہ. جب وہ پیشاب کر کے مکمل کر لیا، اپنی ضرورت مکمل کر لیا، تو اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، صحابہ کو دیکھتا ہے. سارے صحابہ غصے کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھ رہے. وہ صحابی کہتے ہیں صحابہ کو میں دیکھ رہا ہوں، سارے غصے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں، اور ادھر اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کے نبی کا چہرہ کھلکھلاتا مسکراتا نظر آ رہا ہے. پیشاب کیا ہے، غلطی کیا ہے، اس سے گناہ ہوا ہے اور مسجد میں گناہ ہوا ہے. کہ اللہ کے نبی اسے بلاتے ہیں، بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، اللہ کے بندے یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہاں صرف عبادت ہونی چاہیے، یہاں نیکیاں ہونی چاہیے. تو دیکھیے نرم، یہ اچھے اسلوب، یہ مسکراہٹ، اس کا فائدہ اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوگا. وقتی طور پر تکلیف ہوئی، وہ پیشاب کیا اور گندا ہوا،
لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتا ہے وہ جو بدو تھا وہ کہنے لگا اے اللہ، ہاتھ اٹھایا اللہ کے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر لی احد، اے رب ذوالجلال مجھے معاف کر دے، اور یہ جو میرے سامنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ان کو معاف کر دے، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو معاف نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مسکرا دیے، کہا اے اللہ کے بندے، تم نے اللہ کی رحمت کو سکیڑ دیا، اللہ کی رحمت کو مختصر کر دیا، تو لہٰذا دیکھیے آپ وقتی طور پر آپ کا دل نہیں مانے گا کہ ہم نرمی اختیار کریں، ہم معاف کر دیں، ہم یہ کر دیں وہ کر دیں، نہیں، آپ اپنے دل کو نرم بنائیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو غیروں کی مسکراہٹ کے لیے، اپنوں کی مسکراہٹ کے لیے تھوڑا بہت کمپرومائز کر لے، وقتی طور پر دل نہیں مانے گا، اللہ کی قسم آگے اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستے کھولے گا، خوشیاں دے گا، اور سب سے بڑی چیز آپ دل کے سکون کے مالک ہوں گے، سکون اور اطمینان تمہاری زندگی میں ہوگا، اور واللہ جس زندگی میں اور جس دل میں بغض ہوگا، عناد ہوگا، کینہ ہوگا، دشمنیاں ہوگی، تو سب سے پہلے وہی دل تڑپے گا، وہی جسم تڑپے گا۔ تو لہٰذا یہ عید آتی ہے اپنوں کو گلے لگنے کا اور غیروں کو گلے لگنے کے، لہٰذا معاف کریں، تو درگزر کریں اپنے لوگوں کو، جہاں جو ہماری زندگیوں میں پرانی دشمنیاں اور کیا ہے دنیا کو لے کر، سبحان اللہ، ایک انسان اللہ کے دربار میں اس کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں، بتائیں سب کو معلوم ہے کہ جمعرات اور پیر کے دن اگر جو ہے سال کی بات کریں، شعبان میں 15ویں تاریخ کو رب کے دربار میں نام اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر حدیث میں، خواہ وہ جمعرات کی حدیث ہو، پیر کی حدیث ہو، یا شعبان میں اللہ کے پاس نام اعمال پہنچنے، ہر حدیث میں 2 شرطیں لازمی رکھی گئی ہے، توحید کا ہونا اور دوسرا انسان اپنے بھائی کے ساتھ تعلق اچھا رکھنا۔ اگر دشمنیاں ہیں تو اللہ کے پاس نیکیاں پہنچتی نہیں، اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو لوٹا دیتا ہے، کہتا ہے حتی اسبرا، جاؤ ان نیکیوں کو اسی کے منہ پہ مارو، جب تک وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نہ ہو جائے، دل صاف نہ کر لے۔ واللہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، تم دنیا کا مالی ہے، ساری دنیا کے مالک ہو گئے، اگر اس مالک اس ملکیت کے ساتھ رب کی مغفرت تمہارے شامل نہ ہو تو آپ سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس دنیا ہے لیکن اللہ کی مغفرت ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے، یا اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ معاف کرو، فاعفو واصفحوا، حتی اللہ رب العالمین کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے لوگوں تمہیں پسند نہیں کہ تم یہاں لوگوں کو معاف کرو، اور رب العالمین عرش سے تمہاری مغفرت کے فیصلے کرے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے، رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر رکھے، رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے جو سنتوں کی اتباع اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ آمین بولیں، بخیلی نہ کریں، یہ جمعہ کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور آخری رمضان جو ہے آخری ایام چل رہے ہیں، تو یہ ایام گزر جائیں گے پھر آمین بولیں گے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس سے بڑی فضیلت والے ایام نہیں دے گا، یعنی آپ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے یا سو رہے ہیں پتہ نہیں، تو لہٰذا دعا چل رہی ہے تو آپ ضرور آمین کہیں، اور آمین کہنے کا مطلب یہ یا اللہ جو یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ ساری چیزیں مجھے عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب کو توحید پر رکھے، یا اللہ مرے تو اے اللہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ کلمہ ہو، اے اللہ سنتوں کی ہر سنت چھوٹی بڑی اے اللہ ہماری زندگی میں سنتوں کی اتباع نصیب فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اے اللہ رمضان ختم ہو ہمارے اعمال کو اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما دے، اے اللہ یہاں رمضان ختم ہو ہمارے ناموں کو جنتیوں میں سے لکھ دے، جہنم سے چھٹکارا دلوا دے،
اے اللہ ہمارے اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کی دوری پیدا فرما دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری ضرورتیں ہیں یا رب، ہمارے خواہشات ہیں. اے اللہ تو ہمارے خواہشات اور ضروریات کو جانتا ہے. اے اللہ ہمارے ضروریات کو بھی پورے فرما. اے اللہ ہمارے خواہشات کو بھی پورے فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے. بہتر سے بہتر فیصلے تو ہمارے حق میں جو ہے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین اگر زندہ ہو اس دنیا میں، اے اللہ انہیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، برکتوں والی زندگی کے ساتھ، اچھے عمل والی زندگی کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر جو ہے طویل عطا فرما، لمبا عطا فرما. ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، سکون عطا فرما یا رب. جو ہمارے والدین میں سے انتقال کر گئے، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرما. ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. جنت کے درجات ہر لمحے ان کے لیے بڑھاتے جا. اے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ علماء کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اساتذہ کو صحت و عافیت سے نواز دے. ان کے اعمال کو تو قبول فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہم میں سے جو بیمار ہیں، اللہ رب العالمین جلد از جلد انہیں شفا جو ہے نصیب فرما. ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے رزاق سارے رزق کی چابیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. رزق کے دروازے ہم پر کھول دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم رب الحليم.